اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹو زیڈ عملیات چینل۔ آج میں اپنے ویورز، اپنے دوست احباب اور خاص اپنے بھائیوں کے لیے تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یاد رکھیں کہ اس چینل کے ذریعے میں اکثر و بیشتر وظائف اور عملیات لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آج بھی اسی طرح ایک عمل اور وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ اور عمل اگر آپ کریں گے، اس کے کرنے کے بعد جیسے میں بتاؤں گا اسی طریقے پر آپ اگر اپلائی کریں گے تو اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو میں 10 لاکھ جرمانہ پے کروں گا۔ 10 لاکھ۔ یہ ویڈیو میرے ان بھائیوں اور دوستوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کمزوری ہے مردانہ طاقت کی، اور وہ مردانہ طور پر کمزور ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں یا پھر وہ شادی کرنے سے گھبراتے ہیں یا شادی شدہ ہیں، عورت کے پاس جانے سے شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو میں گارنٹی دے کر کہہ رہا ہوں، گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو 95% یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ مردانہ کمزوری بحال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عورت اور مرد جو ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر ایسے جراثیم رکھے ہوتے ہیں جو کہ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ ان جراثیموں کے ذریعے اولاد پیدا کرتا ہے، وہ عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو، وہ 40 50 60 70 80 90 100 سال کی عمر میں بھی کیوں نہ پہنچا ہو، وہ جراثیم بحال ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، بلکہ دیکھے ہیں، مشاہدے میں ہیں، تجربات میں ہیں۔ اور جبکہ ان کے برعکس اگر عورت کی طرف جائیں تو عورت کی عمر جیسے 30 35 سے گزرتی ہے تو بچے کے پیدائش کے چانس ایسا ایسا کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ہوتا ہے ان کے بچے کی پیدائش ان کے ہاں ہونا کم ہو جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ عمر کے ساتھ ان کے ہاں بچے کی پیدائش کا معاملہ تو ہوتا ہے، لیکن مرد کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی بنا پر مرد اپنے آپ کو کمزور تصور کرتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے۔ 3 وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد آپ یقیناً اس چیز کا خود فیصلہ کر پائیں گے۔ سب سے پہلے ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسانی جسم کے اندر جو خون کی روانگی ہوتی ہے، وہ روانگی جس انداز سے پہلے ہو رہی ہوتی ہے وہ روانگی کم ہو جاتی ہے، سپلائی جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، معدہ کمزور ہو جاتا ہے، معدہ صحیح معنی کام نہیں کر پاتا۔ اس کیوں کام نہیں کرتا؟ یا تو ہماری واک نہیں ہوتی، یا ہمارے جسم کے اندر وہ حرکات نہیں ہوتی، وہ ہم کام کاج نہیں کرتے، جس کی بنا پر بیٹھے بیٹھے یا تھوڑا بہت کام کی صورت میں وہ ہمارے جسم کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کی سپلائی متاثر ہوتی ہے۔ جب اس کی روانگی متاثر ہوتی ہے تو لامحالہ جسم کے ہر نس کے اندر، ہر رگ کے اندر وہ متاثر ہوگی۔ تو یقین آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ جسم کے تمام اعضاء کی جو نسیں ہیں، تمام اعضاء کی جو وینز ہیں، وہ ایک جگہ پر جا کے جمع ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے مردانہ خاص عضو جو ہے اس کے اندر جا کے جمع ہو جاتی ہیں۔ وہاں پہ باریک باریک سی نسیں ہوتی ہیں، باریک باریک سی وینز ہوتی ہیں۔ جب اتنا باریک ہوتی ہیں، جب خون گاڑھا ہوگا تو صاف ظاہر ہے وہاں پہ خون کی جو سپلائی ہے، روانگی ہے، وہ کم ہو جائے گی، متاثر ہوگی۔ تو اس بنا پر مرد سمجھتا ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک صورت۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ مرد حضرات جو کہتے ہیں ان کی جسم کی روانگی، خون کی سپلائی بھی ٹھیک ہوتی ہے، روانگی بھی ٹھیک ہوتی ہے، خون گاڑھا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مردانہ صلاحیت صحیح معنی نہیں رکھتے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مردانہ کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دے کر آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ تھا جس کے 7 بچے تھے، اور اس کی بیوی اس کو اکثر و بیشتر تانا دیا کرتی تھی کہ تم نہ مرد ہو، تو وہ ذہنی طور پر دباؤ میں آ جاتا۔ جب وہ دباؤ میں آتا تو وہ چلتا چلتا جب دباؤ بڑھا تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ جب ڈاکٹر نے حقیقت دیکھی، معائنہ کیا، اس کے بعد ڈاکٹر نے یہ فیصلہ کیا یہ بندہ تو بحال ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر حضرات بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے، انہوں نے بھی تو لوٹنا ہوتا ہے، جیبیں خالی کرنی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کوئی نہ کوئی دوائی لکھ کے دے دی۔ چلتا چلتا یہ سلسلہ جب کچھ ماہ پر محیط ہو گیا تو ڈاکٹر اور اس مریض کے درمیان بہت زیادہ گفتگو حد سے زیادہ آگے چلی گئی، یعنی یوں سمجھے کہ وہ فرینڈلی ہو گئے، وہ دوست ہو گئے۔
تو ڈاکٹر نے کہا آپ ایسا کریں کہ اپنی بیوی کو لے کے آئیں، آپ اپنی گھر والی کو میرے پاس لے آئیں، میں ان سے پوچھوں کہ کیا معاملہ ہے۔ جب اس کی بیوی اس ڈاکٹر کے پاس پہنچی تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ مرد تو بحال ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کمزوری تو نہیں ہے، تمہیں کیا شکوہ شکایت ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جب ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو یہ جھگڑے کے دوران مجھے میری ماں کی، میری بہن کی، یہ مجھے گالی دیتا ہے، تو میں اس لیے اس کو یہ کہتی ہوں کہ جب تمہارا بس نہیں چلتا تو تم گالی نکالتے ہو، گالی نکالنا کوئی مردانگی نہیں ہوتی، میں تو اس لیے اس کو مردانہ کمزوری کی طاقت کی تانا دیتی ہوں، جبکہ یہ مردانہ طاقت کی کمزوری تو ہے نہیں، مجھے تو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے اس سے۔ تو یقین مانے وہ بندہ جو ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، متواتر دوائیں میڈیسن استعمال کر رہا تھا، تو اب میڈیسن لینے سے ایک تو جسم کے دوسرے نقصان بھی ہو رہے تھے، اور ساتھ میں ذہنی دباؤ میں آ کر وہ خودکشی کرنے تک چلا گیا تھا، وہ خودکشی کرنے پر جا چکا تھا۔ اب بعض دفعہ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، وہ جب مرد کو دیکھتی ہیں کہ مرد کوئی نہ کوئی چیز دماغ پہ لے لیتا ہے تو اس کو تانے دیتی ہیں، ان کو باتیں کرتی ہیں، جتنا پاورفل مرد کیوں نہ ہو، وہ یہ کہتی ہیں کہ تمہارے اندر مردانگی کمزوری ہے۔ تو اس بنا پر مردانگی جو مرد جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دماغ پہ لے لیتے ہیں، ذہن پہ لے لیتے ہیں، سوار کر لیتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ تمام جسم کے اعضاء دماغ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ جب تک یہ دماغ اپنے جسم کے کسی حصے کو ہلنے کی اجازت نہ دے تو وہ جسم کا عضو ہلتا ہی نہیں ہے۔ دماغ اجازت دیتا ہے، دماغ سے کرنٹ نکلتا ہے تو وہ عضو ہلتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جب کوئی بندہ، کوئی مریض فالج زدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دماغ کا کوئی نہ کوئی حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ جب وہ ڈیمیج ہوتا ہے، جس سائڈ پہ ڈیمیج ہوتا ہے اسی سائڈ کے اعضاء رک جاتے ہیں۔ در حقیقت وہ اعضاء نہیں رکے ہوتے، اعضاء کے اندر جیسے پہلے صلاحیت تھی اب بھی وہی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن دماغ کا ایک حصہ جو متاثر ہوتا ہے وہ حصہ اس عضو کو چلنے کی، ہلنے کی اس کو اجازت نہیں دے رہا ہوتا، یا اس کو وہ کرنٹ نہیں دے رہا ہوتا، یا اس کو وہ یہ نہیں اشارہ دے رہا ہوتا کہ تمہیں بحال ہونا یا نہیں ہونا۔ تو ایسی صورت میں وہ ہم اس کو فالج زدہ کہتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں یہ علاقہ، یہ حصہ، یہ جسم کا عضو ڈیڈ ہو گیا ہے۔ تو سامعین محترم، اسی طرح جب ہم اپنے ذہن میں یہ سوار کر لیتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر یہ اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں کہ مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، تو یہ سوچتے سوچتے ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پر دباؤ میں آ جاتے ہیں، اور ہم اپنے ذہن کے اندر جو کرنٹ ہوتا ہے، جو اشارہ ہوتا ہے، ہم اپنے اس طرف دے ہی نہیں پاتے۔ ہم دیتے تو ایسے طریقے سے کہ ہم یعنی بالکل مایوس ہو کر، قائل ہو کر، سست ہو کر، تو ایسی صورت میں صاف ظاہر ہے سستی تو ہونی ہے، کمزوری تو ہو جانی ہے۔ تو سامعین محترم، آپ اپنے ذہن کو بحال رکھیں، آپ یہ ٹینشن نہ لیں کہ آپ مردانگی میں کمزور ہیں یا مردانہ طاقت نہیں ہے۔ جب آپ یہ ذہنی طور پر آپ فریش ہوں گے تو طاقت آپ کی بحال ہو جائے گی، آپ کو یہ شکوہ شکایت نہیں رہے گی۔ اب آتے ہیں آخری پوائنٹ کی طرف۔ وہ پوائنٹ کیا ہے کہ جب بندہ ابتدائی زندگی میں ہوتا ہے، نوجوانگی کی صورت ہوتی ہے، نیا نوجوان ہوتا ہے، معاشرے اور سوسائٹی کا اس پر اثر ہوتا ہے، تو وہ بعض دفعہ غلط کاریاں کرتا ہے، غلط کاری بہت زیادہ کر لیتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ مشت زنی کرتا ہے، ہاتھوں پہ گھوڑے دوڑاتا ہے، تو ایسی صورت میں جب بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے، یہ معاملہ عادی بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو عضو کی نسیں ہوتی ہیں، وینز ہوتی ہیں، وہ کمزور ہوتے جاتی ہیں۔ کمزور ہونے کی بنا پر ان کے اندر خون کی جو روانگی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں خون کی جو روانگی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، وہ رگیں، وہ نسیں، وہ وینز بند ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے حکیموں کے پاس بھی علاج ہے، اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس علاج ہے، لیکن اس کا یہ نہیں کہ آپ میڈیسن کھائیں گے، بلکہ اس کو آپ مالش کے ذریعے بھی اس کو بحال کر سکتے ہیں۔ مختلف نسخے ملتے ہیں، آپ اس کو بحال کریں اور ذہنی طور پر اس کو آپ اتاریں، انشاءاللہ العزیز آپ پاورفل مرد بن جائیں گے، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں، اگر آپ کو ذہنی طور پر دباؤ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جوانگی کی یا ہمارے لڑکا پن کی جو غلطی ہے وہ ہم پر صادر ہو چکی ہے، تو میں آپ کو ایک دو طریقے بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں عمل بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح صبح نماز کے بعد واک کرنی ہے، اتنا واک کرنی ہے کہ آپ کے جسم کے ہر عضو پر پسینہ آنا چاہیے۔ اگر پسینہ آئے گا تو آپ
یہ جسم کی جو وینز ہوتی ہیں جب یہ بند ہو چکی ہوتی ہے یہ کھل جاتی ہیں پسینے کے ذریعے سے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے معدے کے اندر کبھی قبض نہیں ہونے دیتی، قبض سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ قبض کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسرے تیسرے ماہ کے اندر موشن ضرور لیا کریں، کوئی موشن کی میڈیسن لیں جس کے ذریعے سے آپ کا پیٹ صاف ہو جائے۔ جب یہ پیٹ صاف ہوگا تو آپ کا معدہ کلیئر ہوگا، جب معدہ کلیئر ہوگا وہ جو بھی غذا ہمارے معدے کے اندر جائے گی وہ اچھے سے اچھا کھانا ہضم کر کے وہ بہتر خون بنا کر وہ جگر کو سپلائی کرے گا، پھر آگے سسٹم چلتا رہے گا، پھر یہ جو خون کی یہ جو کمی ہوتی ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں مردانہ طاقت بھی بحال ہو جاتی ہے۔ اب آخر میں آپ کو وظیفہ بتا دوں، وظیفہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب اولاد دی تھی تو دو تین اقوال کو مد نظر رکھ کر میں یہ بتا دوں آپ کو کہ 120 سال عمر تھی یا 100 سال عمر تھی۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری دی تو انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ اب میرے جسم کے اندر طاقت تو ہے نہیں، اللہ نے کہا کہ یہ تو میری مرضی ہے، اولاد تو میں نے دینی ہے، اولاد دینا تو میرا کام ہے، آپ کے اندر طاقت ہے یا نہیں اس کے ساتھ آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، بہرحال میں آپ کو اولاد کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی بلکہ ان کو اولاد دی۔ تو سامعین محترم، اولاد دینا اللہ کا کام ہے۔ بہرحال انسان اپنے آپ کو جب یہ تصور کرتا ہے کہ ہم کمزور ہیں تو پھر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے پیٹ کو خالی کر لیں، یعنی کھانا اتنا جلدی کھا لیں، اتنا جلدی کھا لیں جب آپ کے سونے کا وقت آئے آپ کے پیٹ کے اندر کھانا موجود نہ ہو تو اس وقت آپ نماز عشاء ادا کریں۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 3 کھجوریں لیں، 3 کھجوروں پر آپ نے سورۃ ابراہیم کو 3 بار دم کریں، سورۃ ابراہیم کو 3 بار دم کریں گے، 3 کھجوریں ہوں گی اور ساتھ میں تھوڑا سا دودھ لیں اور ان 3 کھجوروں کو نوش کریں، دودھ کو نوش کریں اور 3 کھجوروں کو تناور کریں، اس کے بعد آپ آرام کریں، سوئیں۔ آپ یہ 40 دن یہ کام کریں، 40 دن کے بعد آپ مردانہ طور پر اگر بحال نہ ہو جائیں تو میں 10 لاکھ روپے جرمانہ ادا کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا میرا یہ بتایا ہوا عمل، وظیفہ اور یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے پلیز اس کو آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔